السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ آج کی اپنی محفل، اپنی انجمن میں جس ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ ہے جنت کی نعمتیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گی۔ وہ جنت جو نیکیوں اور دینداروں کا ٹھکانہ ہوگی، لیکن اسے حاصل کرنا بڑا دشوار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ڈر ہوتا ہے وہ رات میں ہی چل دیتا ہے، اور جو رات میں چل دیتا ہے وہی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے۔ سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے جنت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ کی یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ یوں تو قرآن پاک میں بہت سی آیتوں میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے یہاں سورہ غاشیہ کی صرف 3 آیتیں سنائی ہیں، اور انہی کا ترجمہ کر کے حدیثوں سے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کروں گی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنی کوشش کی وجہ سے راضی اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو نیکیاں کیں اس کا بدلہ اتنی بڑی نعمت کی صورت میں مل رہا ہے جسے سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ایسے لوگ اونچی جنت میں رہیں گے۔ یہ جنت کیا ہے؟ اب بتائیں گے کہ یہ جنت کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے ہی رسول نے بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جس نے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی ہوئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کو ایک موتی کا خیمہ ملے گا جس کے اندر کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور اس کے ہر گوشے اور کونے میں جنتی رہیں گے جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور چاندی کی 2 جنت ہوگی جس کے سب برتن اور سامان چاندی کے ہوں گے، اور سونے کی 2 جنت ہوگی جس کے سب برتن سونے کے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی 1 اینٹ سونے اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا غار مسک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور ہیرے ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ جو اس میں جائے گا عیش و آرام سے رہے گا، اکتائے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، نہ ان کا کپڑا پرانا ہوگا اور نہ جوانی فنا ہوگی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے اور نہ پیشاب پاخانہ ہوگا، نہ بلغم بنے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، پھر کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، مشک کی خوشبو کے مانند ڈکاریں گے، اور جیسے سانس آتی ہے ویسے ہی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے۔
تو سوچئے کہ جنت اور اس کی نعمتیں کا ذکر جو کیا گیا ہے کتنا زبردست ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے جائے گا ان کی صورتیں 14ویں کے چاند جیسی ہوں گی، اور جو ان کے بعد جائے گا وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ان میں روشنی عداوت نہیں ہوگی، ان میں اتنی خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ستارے سے زیادہ ان کے اندر چمک ہوگی۔ تو اب سوچ سکتے ہیں آپ کہ کتنے خوبصورت ہوں گے وہ، جس میں ستارے سے زیادہ چمک ہوگی۔ ان میں نہ آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، جیسے لوگوں میں یہاں دشمنی رہتی ہے، وہاں کسی میں دشمنی عداوت نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو 2 حوریں ملیں گی جن کی گود میں یہ جھکے رہے ہوں گے اور 2 رات دن سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے۔ نہ بیماریوں کے، نہ پیشاب پخانہ آئے گا، تھوک اور بلغم آئے گا۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے کی، اور ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ سب ساتھ ایک صورت کے مطلب سب ایک جیسے ہوں گے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو زمین آسمان تک سب روشن ہو جائے گا اور خوشبو سے بھر جائے گا۔ اس کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر اور خوبصورت ہوگا۔ کیا ہم اس دنیا میں رات دن محنت کریں تو ہمیں ایسا مکان مل سکتا ہے جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہو اور گارے مشک ہو، کنکریاں موتی اور ہیرے کی ہوں؟ کیا کسی بڑے سے بڑے مالدار کو ایسا محل نصیب ہوا؟ آپ کو اتنی خوبصورتی دے سکتی ہیں کہ آپ اپنے حسن و جمال سے ایک دنیا تو کیا ایک کمرہ بھی روشن ہو جائے۔ پھر ان سب دنیاوی آرام اور عیش کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ دنیا میں اللہ کی ہو جاؤ۔ کچھ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اسی کو گرو۔ نماز کی پابندی کرو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ بے پردہ پھرنے سے بچو، یہ جنت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، اور ہمارے نیک ماؤں اور بہنوں نے اسے حاصل بھی کیا ہے۔ آپ نے حضرت ام سلیم کا نام سنا ہوگا، انہی کا اصل نام رمیسہ ہے، بڑی نیک صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رمیسہ کی جوتیوں کی آواز میں سنی ہے کہ زبان سے یہ بات ام سلیم کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی بیٹی جو تھیں، اپنے کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور لاڈلی فاطمہ نے اللہ کے دین کو ایسے مانا اور اس پر ایسے عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت اور دین کے احکام کی پابندی کی۔ ہاتھ سے آٹا پیسا کرتی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئیں کہ آپ مجھے کوئی خادمہ دلا دیں، آپ موجود نہیں تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ ابا آئیں تو بتا دینا کہ فاطمہ کے خادمہ کے لیے آئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کے آنے پر عائشہ نے بتایا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ گھر آئے تو آپ کو بتایا کہ
کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر عائشہ نے بتایا، آپ عشاء کی نماز کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات گئے بیٹی کے یہاں۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اٹھنا چاہا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا، بیٹی میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز بتا دوں؟ سوتے وقت تم دونوں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خاتمہ سے بہتر ہے۔ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں آپ نے اپنی بیماری میں بتایا کہ میں بچوں گا نہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو ہنس پڑی اور کچھ دنوں بعد ابا سے جا ملیں۔ بیمار ہوئی تو یہ فکر تھی کہ کفن ہونے پر بھی پیر وغیرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے پردہ ہو پاتا۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر چارپائی پر چادر ڈال دیا جائے تو پردہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر مطمئن ہو گئیں اور ان کا جنازہ ویسے ہی اٹھایا گیا۔ یہ تھا بیٹی کا عمل، اس لیے ابا نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ یہی ام سلیم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو احد کی لڑائی میں اپنے کندھوں پر پانی ڈھو ڈھو کر لاتی تھیں اور زخمی مسلمانوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ یہ دونوں ہی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کی حالتیں سنیں گی اور پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دنیا کی چمک دھمک میں پڑ جانا، لیکن اسے تھوڑے سے وقت میں ان کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ دونوں خاتون جنت ہیں۔ یہ دونوں خاتون جنت ہیں جن کو دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت تخت پر بیٹھے رہیں گے، سامنے ہی پھل لٹکتے رہیں گے جسے ہاتھوں سے لپک کر توڑ لیا کریں گے۔ خادم برابر ان کی سیوا کرنے میں لگے رہیں گے جو خود موتیوں جیسے خوبصورت ہوں گے۔ جنتی جن چیزوں کی خواہش کریں گے سامنے کر موجود ہو جائے گی۔ اس لیے اس چند دن کی دنیا کی لذتوں کے لیے اپنی جنت آخرت برباد نہ کرو اور اس میں ہمیشہ کے آرام کے لیے تیاری کرتے رہا کرو۔ اس وقت تاکہ آخرت کے وقت ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس جنت کو پانے کا ایک ہی راستہ بتایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس سے ڈرتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے 2 جنت ہے۔ بس یہی سوچتی رہو کہ جو کچھ کر رہی ہو یا کرو گے کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے اور ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی ہی دین کی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ دس. Don't forget to subscribe.